لے لی، پڑگی لے لی۔ جب وہ 8 سال کے بعد گھر گیا تو ماں ہیچ نہ داریم غمے ہیچ نہ داریم، ماں دستار نہ داریم غمے پیچ نہ داریم۔ اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں کیا پڑھے۔ یہ جو مدرسوں سے کتابیں دینے کا سسٹم ہے، اس نے علم کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے کہ طلبہ غریب ہیں، غریب ہیں تو کتابیں دو انہیں، کھانا دیتے ہو، کپڑا دیتے ہو، جوتا دیتے ہو۔ ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں کھانا دیتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں، 4 جوڑی سال کا کپڑا دیتے ہیں، وظیفے تیل دیتے ہیں، وظیفے پاپوش دیتے ہیں۔ یہ زیادہ اہم ہے یا کتاب زیادہ اہم ہے؟ کون سا طالب علم ہے آج بغیر جوتے چپل کے؟ کون سا طالب علم ننگا گھوم رہا ہے بغیر کپڑے کے؟ وظیفے تیل اور وظیفے پاپوش دیا جا سکتا ہے، کتابیں کیوں نہیں دی جا سکتی اسے؟ پھر جس مصرف میں سے ہمیں کتابیں دینی ہے، اللہ کے فضل سے وہ مصرف ہمارے پاس اچھی مقدار میں ہوتا ہے، تو جو استطاعت رکھتا ہے وہ اپنی کتاب میں پڑھے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا ہے مدرسہ ان کو کتابیں اس کی دیں، تاکہ جب وہ مدرسے سے نکلے تو گدھے جتنا بوجھ ہو اس کے پاس گھر میں، اس کا کچھ احساس ہو ان کتابوں کا کوئی حق ہے، اور وہ کچھ پڑھنا چاہے تو پڑھے۔ مگر اب تو ہمارے پاس کوئی کتاب ہی نہیں، ہم پڑھنا چاہیں کیا پڑھیں؟ تو ایک تو لفظ فارغ، دوسرا لفظ ہے فاضل۔ فاضل کے معنی ہے علامت الدہر، یعنی سب کچھ اس نے حاصل کر لیا اور آتا کچھ نہیں۔ نہ آئے الف نہ آئے با، اور نام محمد فاضل۔ نہ آئے الف نہ آئے با، اور نام محمد فاضل۔ میرے بھائیوں، جب مجھے اپنے بارے میں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ میں فاضل دارالعلوم دیوبند، تو اب کیوں پڑھوں گا؟ آگے تو کچھ پڑھنے کا رہا ہی نہیں۔ تو یہ وہ دوسرا لفظ ہے جس نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا۔ عربوں کے یہاں یہ لفظ بھی استعمال نہیں ہوتا، عربوں کے یہاں یہ لفظ فاضل بھی استعمال نہیں ہوتا، اور ہمارے یہاں یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں جس کا یہ ضرر پہنچا ہے۔ 2 باتیں میرے بھائیوں سنو۔ ہمارے مدرسوں میں علم نہیں پڑھایا جاتا، ہمارے مدرسوں میں علم پڑھنے کی استعداد بنائی جاتی ہے۔ پھر پڑھنا تو مدرسے سے استعداد بن گئی، اب چلو جاؤ گھر جا کر پڑھو، اب پوری زندگی پڑھنا ہے۔ مدرسوں میں پڑھنے کی استعداد بنائی جاتی ہے، اور یہ جو کالجیں اور یونیورسٹیاں ہیں ان کے یہاں جو کچھ مطلوبہ نالج چاہیے وہ یونیورسٹی کالج میں پڑھا دیا، آگے انہیں کچھ نہیں پڑھنا۔ ایک آدمی کو کلیکٹر بننے کے لیے اسکول نے یا یونیورسٹی نے پڑھا تو جتنا کلیکٹر بننے کے لیے علم چاہیے وہ سارا پڑھا دیا، اب اسے جا کر اس کی روشنی میں نوکری کرنی ہے، اب اسے پڑھنے کے لیے آگے کچھ نہیں رہا۔ ایک آدمی کو انجینئر بننا ہے تو یونیورسٹی کالج میں انجینئر بننے کے لیے جتنا پڑھنا چاہیے وہ سارا انہوں نے پڑھا دیا، اب تو جاؤ اور جا کر کے دھندا شروع کرو، کاروبار شروع کرو، اور کاروبار میں تمہارے تجربات ملتے چلے جائیں گے تو تمہارا رینج بڑھتا چلا جائے گا، باقی ان کے لیے آگے پڑھنے کا کچھ نہیں رہا۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے مدرسوں کے اندر علم مطلوبہ سارا علم پڑھا نہیں دیا جاتا،
بلکہ علم حاصل کرنے کی ایک استعداد بنائی جاتی ہے، اور وہ استعداد مدرسوں میں بن گئی تو اب مدرسے سے نکلنے کے بعد اب اس استعداد سے پڑھنا ہے۔ اسی لیے میں اپنے طلباء کو جب دورے کے آخر میں نصیحتیں کرتا ہوں تو من جملہ نصیحتوں میں سے یہ بات بتلاتا ہوں انہیں کہ اگر تم اس غلط فہمی میں ہو کہ ہم نے دین پڑھ لیا دارالعلوم میں تو تم بہت بڑی غلط فہمی میں ہو۔ دارالعلوم میں تمہیں علم دین پڑھنے کی استعداد تمہارے اندر پیدا کی ہے۔ اب اگر ذہین طالب علم ہے تو 15 سال، متوسط طالب علم ہے تو 20 سال، ادنا کو تو الگ کرو، اس میں تو استعداد پیدا ہوئی ہی نہیں۔ لیکن اگر ذہین طالب علم ہے اور استعداد پیدا ہوئی ہے تو 15 سال، اور متوسط ہے اور استعداد پیدا متوسط ہوئی ہے تو 20 سال رات دن کتابوں کا کیڑا بنا رہے گا، تو اتنی مدت کے بعد علم آنا شروع ہوگا۔ اتنی مدت تک رات دن کتابوں کا کیڑا بنا رہے گا تو اتنی مدت کے بعد علم آنا شروع ہوگا۔ تم اگر اس غلط فہمی میں ہو کہ ہم پڑھ لیا، ہمیں سارا علم آ گیا، ابھی کچھ نہیں آیا، یہ تو ایک استعداد بنائی ہے تمہاری، اتنے عرصے کے بعد تمہیں علم آنا شروع ہوگا، اور جب تمہیں علم آنا شروع ہوگا تو تمہیں خود احساس ہوگا کہ اب ہمیں کچھ آ رہا ہے۔ ابھی تک تو خالی ڈول پیٹ رہے ہو تم، ابھی تو تم سمجھتے میں بہت بڑا مولوی، یہ خالی ڈول پیٹ رہے ہو۔ 15-20 سال مسلسل لگے رہو گے تو اس وقت تمہیں خود محسوس ہوگا کہ ہاں اب ہمیں کچھ علم آنا شروع ہوگا۔ اب میرے بھائیوں جب صورت حال لیے ہے تو اب مدرسے سے وہ تو فارغ ہو گئے، تو کہاں سے علم آئے گا؟ اور مدرسوں میں تو استعداد بنائی ہے، وہ علم نہیں دیا۔ ہمارے حضرت مولانا ابھی فرما رہے تھے کہ ہم مدرسے کی زندگی میں فقہ، حدیث، تفسیر پڑھتے ہوئے ان تمام اختلافات پر سے اور ان کے دلائل پر سے گزرتے ہیں، بے شک گزرتے ہیں، لیکن کیسا گزرتے ہیں؟ ایسا گزرتے ہیں جیسے بادل گزر کے چلا جاتا ہے، جیسے بادل گزر کر چلا جاتا ہے ایسا گزرتے ہیں۔ ایسا گزرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ مدرسے سے نکلنے کے بعد میں ان سب کو، اس پڑھے ہوئے کو گننا پڑتا ہے، اس کو سب دماغ میں جمع کرنا پڑتا ہے، سب کو علم حاصل ہوتا ہے۔ مدرسے کی زندگی جو تمر و کمر الصحاب، اور آدھے سال کے بعد آپ کیسے گزرتے ہیں وہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ صحاب بھی کچھ نظر آتا ہے، ہم تو تمر و کمر میں صحاب گزرتے ہیں، پتا بھی نہیں چلتا کب گزر گئے، کون سے مسئلے پر سے گزر گئے۔ لیکن استعداد بنتی ہے، اگر اس استعداد سے کام لے آدمی اور آگے مطالعہ جاری رہے تو وہ مسائل جن پر سے گزرا ہے ان کا بھی ماہر ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ 15 سال 20 سال اس میں لگنا پڑے گا تب ماہر ہوگا۔ مدرسے کی زندگی میں ان مسائل پر سے گزرنے سے ماہر نہیں ہوتا۔ غیر مقلدین کا ایک اعتراض ہے کہ دیوبند سے پڑھنے والے طالب علموں کو کوئی حدیث یاد نہیں، اور ان کا معمولی آدمی فٹافٹ بخاری کی حدیثیں پڑھ کر سنائے گا، اور دیوبند سے پڑھنے والے طالب علموں کو کوئی حدیث یاد نہیں۔ یہ ان کا اعتراض ہے۔ جب میں اپنے طالب علموں کے سامنے ان کا یہ اعتراض بیان کرتا ہوں تو ہمارے طالب علم ایک جواب دیتے ہیں جو جواب رانگ ہے، غلط ہے۔ ہمارے طالب علم یہ جواب دیتے ہیں کہ غیر مقلدین کے مولوی ہیں، ان کو 15-20 مسئلوں کی حدیثیں یاد ہیں، آگے تو کچھ بھی یاد نہیں۔ جیسے حقانی صاحب کو 10 تقریریں ان کی پیٹرن تھی، حقانی صاحب کی 10 تقریریں پیٹرن تھی، ان کی جو حدیثیں ہیں وہ کتابوں کے صفحے کے ساتھ انہوں نے رٹ رکھی تھی،
لیکن اس سے آگے تو وہ کچھ نہیں جانتے تھے بیچارے. تو طالب علم یہ جواب دیتے ہیں کہ غیر مقلدوں کے مولویوں کے پاس میں 10, 15, 20 مسجدوں کی حدیثیں انہیں یاد آگے تو کچھ نہیں جانتے. میں اپنے طالب علموں سے کہتا ہوں کہ تمہارا جواب غلط ہے. ان کو 15 مسئلوں کی حدیثیں تو یاد ہے, تمہیں تو ان 15 کی بھی یاد نہیں. میں ان سے کہتا ہوں ان 15 کی تو یاد ہیں, تمہیں تو ان 15 کی بھی یاد نہیں. یہ جو بات میں طالب علموں سے کہتا ہوں یہ آپ حضرات کو بلا وجہ نہیں سنا رہا. اس میں کوئی اشارہ ہے آپ حضرات کے لیے کہ ہمارے فضلاء کو تو ان 15-20 مسائل کی حدیثیں بھی یاد نہیں. تو کیسے کام چلے گا بھی؟ یہ شیر گدڑوں کو کیسے قابو میں کریں گے؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم نے تصور کر لیا ہے کہ ہم فارغ ہو گئے, فاضل ہو گئے, سب کچھ ہمیں آ گیا, اب ہمارے پاس پڑھنے کا کچھ نہیں رہا, اب تو ہمیں دھندا کرنا ہے, کام کرنا ہے, پڑھنا ہے, پڑھانا ہے, جو کچھ کرنا ہے, یہ تصور غلط ہے. اسکولوں اور کالجوں کی صورتحال الگ ہے, ہمارے مدرسوں کی صورتحال الگ ہے. ہمارے مدرسوں میں تو ایک لمبا عرصہ رات دن کتابوں میں لگا رہے گا تب علم آنا شروع ہوگا. اور مدرسوں میں تو ہم ان مسائل پر سے گزرے ہیں, سرسری گزرے ہیں. اس گزرنے سے استعداد تو بنتی ہے, اس گزرنے سے علم نہیں حاصل ہوتا. دوسری بات سنو میرے بھائیو, علم پڑھانے سے نہیں آتا. اگر 100 سال بھی پڑھاتے رہو گے علم نہیں آئے. علم پڑھنے سے آتا ہے, علم پڑھنے سے آتا ہے, پڑھانے سے علم نہیں آتا. اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ کے پاس مثلا قدوری ہے, آپ متعلقات دیکھ کر قدوری حل کر کے پڑھاتے ہیں. اگر 100 سال تک بھی یہ قدوری اس طرح سے پڑھاتے رہو گے فقہ کا علم نہیں آئے گا. آپ کے پاس ہدایہ ہے, آپ اردو عربی شرحیں دیکھ کر ہدایہ حل کر کے سبق میں کما حق کو پڑھا ہے. آج کل تو کما حق کو کوئی پڑھاتا ہی نہیں, بیوقوف بناتا ہے طالب علموں کو. یہ بھی سنو, آج کل تو کما حق کو کوئی پڑھاتا ہی نہیں, طالب علموں کو بیوقوف بناتا ہے. اور جتنا ذہین مدرس ہوگا اتنا زیادہ